کہ سب نے علی کو چھوڑ دیا، توجہ چاہوں گا، سب نے علی کو چھوڑ دیا مگر علی مولا علیہ السلام، صلوات پڑھے ذرا محمد والے، مگر جو مولا علی کے اپنے دشمن تھے، جو علی مولا سے بغض اور حسد رکھتے تھے، تنہائی میں جا کے کہتے تھے علی سے بڑا کوئی نہیں، علی سے زیادہ صاحب عظمت کوئی نہیں ہے۔ حتیٰ عمرو ابن عاص جس نے سب سے زیادہ، مروان کی طرح، چند وہ نام جو ہمارے سنی بھائی بھی لیتے ہیں اس لیے میں نے لے دیا جی، جس نے سب سے زیادہ مولا علی کو اذیتیں پہنچائیں، اس نے حضرت ابن عباس سے مولا علی کی شہادت کے بعد پوچھا، ابن عباس علی نہیں رہے کیسا لگتا ہے؟ تو ابن عباس کو تو گویا ایسا ہو گیا ابن عباس کو کہ گویا ان کے سامنے مولا علی کا جنازہ اور مولا علی کی شہادت کا منظر آ گیا ہو، تو ابن عباس تو پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے، باقاعدہ آنسوؤں سے رونے لگے۔ تو عمرو عاص نے کہا کیا سمجھتے ہو کہ تم ہی علی سے پیار کرتے ہو؟ ذرا کچھ دیر رکو۔ اپنے حجرے میں گیا، اپنے گھر میں، اپنے خیمے میں گیا اور وہاں سے اپنے سامان میں سے ایک تحریر نکال کے لایا، کہنے لگا جب علی کو ہم تنگ کرتے تھے، علی ہم سے اذیت پاتے تھے اور علی اس کا اثر نہیں لیتے تھے، علی اپنا کام جاری رکھتے تھے، علی کی شخصیت اور لوگوں پر اور روشن ہوتی چلی جاتی تھی، تو اس وقت میں علی کی شان میں نے قصیدہ لکھا، اور اس قصیدے کے مطلع کا پہلا مصرع وہ ہے کہ جو آج عرب دنیا میں محاورتاً استعمال ہوتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ جملہ کیا ہے مصرع؟ الفضل ما شہدت بہ العادا، یہ اس کا پہلا مصرع ہے۔ الفضل ما شہدت بہ العادا، فضیلت تو ہے ہی وہ جس کا اقرار دشمن کرے۔ یہ ایک مولا کا دشمن مولا کی شان میں قصیدہ لکھا۔ تو یہ طے ہے کہ جو خلیفہ اور امام ہوگا، عوامی پذیرائی بھی اسے اللہ عطا کرے گا، مگر یہ اختیار عوام کو نہیں ہے۔ لہذا ارشاد ہو رہا ہے کہ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اور خبردار مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، کسی کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ منتخب کرے کسی کو۔ اچھا کیوں نہیں کرے؟ اس کی بھی علت اسی سورہ قصص کی آیت کے اندر پروردگار عالم نے علت بھی بیان کر دی۔ علت یہ بیان فرمائی، اللہ اکبر، وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، اور کیوں اختیار نہیں ہے تمہیں کسی کو منتخب کرنے کا؟ کیونکہ دلوں میں کیا گزر رہی ہے اس کا تمہیں علم ہو نہیں سکتا۔ جو دل میں گزر رہی ہے اس کا علم تو صرف اللہ کو ہے۔ آپ کیا سوچ رہے ہیں میرے لیے، میں کیا سوچ رہا ہوں آپ کے لیے، وہ اور آپ کے لیے اور آپ اس کے لیے کیا سوچ رہے ہیں، یہ ایک دوسرے سے کوئی جانتا ہی نہیں ہے۔ بڑے لوگ جب کبھی کوئی کسی چیز کے خواہش مند ہوتے ہیں تو بڑی سج کر، بڑے اہتمام کے ساتھ، بڑے جو ہے وہ انتظام کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں۔ نیتوں کا تو نہیں پتا کہ اس کی نیت کیا ہے۔ یعنی اگر اللہ کے نبی کا جانشین منتخب کرنا ہو تو اس کے لیے لازم ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ اس کا ایمان کس درجے پر ہے، اور ایمان کا تعلق کیونکہ امر قلبی ہے، عوام جان ہی نہیں سکتی کہ اس کا ایمان کتنا ہے۔ تو جو جان سکتا ہے وہ اللہ ہے۔ صلوات پڑھے ذرا محمد والے۔ تو عزیزو، پروردگار عالم نے اس قاعدے اور اس قانون کے مطابق جسے اپنا اور اپنی ذات کا اور اپنی صفات کا مظہر بنایا ہے، وہ مولا علی کی ذات ہے۔ مظہر صفات پروردگار، مظہر کبریا مولا علی کی ذات ہے۔ زیادہ دور نہیں، اسی آبادی میں مولانا یوسف نفسی صاحب کا ادارہ ہے، ان کے ادارے سے ایک کتاب آیت اللہ فضل اللہ کمپانی کی کتاب اردو میں ترجمہ ہو کے چھپی۔ اس کتاب کا نام ہے علی مظہر کبریا۔
اس میں مولا علی علیہ السلام کے فضائل میں جو متواتر صحیح حدیثیں ہیں، صحیح حدیث اگر متواتر ہو جائے تو اس کے حسن میں، اس کی قیمت میں، اس کے وزن میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ایک تو حدیث صحیح ہے، پھر وہ حدیث متواتر بھی ہے۔ متواتر صحیح حدیثوں کا مجموعہ انہوں نے مولا کی شان میں جو آیت اللہ فضل کمپانی نے کتاب لکھی تھی، اس کتاب کا اردو ترجمہ پاکستان میں چھپ چکا ہے۔ کتاب کا نام بھی علی مظہر کبریا۔ پروردگار عالم نے اپنی ذات کا، اپنی صفات کا مظہر جس ذات کو قرار دیا ہے۔ اب آپ دیکھیے، وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی میراث ہے۔ اللہ وارث آسمان ہے، اللہ وارث زمین ہے۔ اس آیت کو ذرا ذہن میں بٹھا لیجئے۔ پھر سورہ مبارکہ الانبیاء کی 105ویں آیت پڑھ لیجئے۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، ہم نے تورات میں، زبور میں، انجیل میں، قرآن میں لکھ دیا ہے کہ ہماری اس پوری زمین کے وارث ہمارے نیک اور صالح بندے ہیں۔ دونوں آیتوں کو ذرا ساتھ رکھ کے نتیجہ تو نکالیے۔ اللہ زمین اور آسمان کا وارث ہے، یا اللہ کے نیک اور صالح بندے زمین اور آسمان کے وارث ہیں؟ ان دونوں آیتوں کو کیسے ٹکراؤ ہے؟ ان آیتوں کا نہیں ٹکراؤ نہیں ہے۔ اللہ زمین اور آسمانوں کا وارث ہے، اس وارث حقیقی کے مظہر کو علی کہتے ہیں، اس لیے کہ اس آیت کا جو مصداق اول ہے، اس آیت کا جو مصداق اول ہے وہ مولا کائنات کی ذات ہے۔